الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم وقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين امدادكم امدادكم ازرنج و غم آزاد کن در دین الدنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر المدد شیخ للہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں راہ رہنما خشخش جنہ قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان بنایا. درود و سلام احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات عالم معرض وجود میں آئی اور ہم کو قسم قسم کے انعامات سے نوازا گیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سارے مل کر دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو ایمان اور اسلام پر استقامت نصیب فرمائے آمین اور اسی ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے آمین. ماہ شعبان المعظم کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے. اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرمائی اس کے فضل پر اور اس کی رحمت پر امید ہے وہ ہمیں رمضان المبارک کی بہار نصیب فرمائے گا آمین. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر. فرمایا اس کی تسبیح کے ساتھ تم اپنے رب کی تعریف کرو اور اس سے بخشش مانگو انہ کان توابا. فرمایا وہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے. پھر دوسرے مقام پر قرآن مجید کی یہ جو آیہ مبارکہ شریفہ ہے انسان مایوس ہو جائے نا تو پھر یہ قرآن کی آیت اسے ایک سہارا دیتی ہے. وہ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کر.
میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کر؟ میں تو نہیں چاہتا کہ میں تمہیں عذاب دوں، تمہیں عذاب دے کر خوش بھی نہیں ہوں گا۔ فرما ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ۔ میں عذاب دے کر تمہیں کچھ نہیں کرنا چاہتا، نہ میری مرضی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم میری بارگاہ کی طرف رجوع کرو، تم میری طرف پلٹ کر آؤ تو صحیح نہ۔ تواب کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے۔ پھر بندے کی رحمت، جب بندہ بندے کی اس کی رحمت کی لپیٹ میں آتا ہے، پھر جب اس کی رحمت کی آغوش میں آتا ہے، جب اس کی عطا میں آتا ہے، جب اس کے فضل اور کرم میں آ جاتا ہے، پھر رب کہتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ معاف کیا، نہیں کہتا یہ چھوڑ دیا، فرمایا جب میری رحمت کی آغوش میں آ گیا میں ایسے تجھے پاک کر دوں گا جیسے ماں نے تجھے جنم دیا تھا، تو پاک آیا تھا، میری رحمت نے بھی تجھے ایسے ہی پاک کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے ایک بڑی عظیم مثال دی، اور یہ میں جو آپ کو سناتا ہوں نا میں اپنے تنہائی میں بھی لطف لیتا ہوں، یہ بات نہیں ہے کہ صرف آپ کو سناتا ہوں، میرا بھی تو اپنا اندر رانجھا تو ہے نا، ہر کسی کا اپنا ہے، تو کبھی کبھی میں اس کو بھی خوش کرتا ہوں۔ اصل تو اپنے اندر جو کچھ ہوتا ہے نا، یہ ظاہری سب کچھ اس کی کوئی مقدر نہیں ہے، یہ داڑھی کر رہ جائے گا، روح نکل جائے گی، لوگ اس کو غسل دیتے ہیں، پاک صاف کرتے ہیں، یہ گندا ہے، اصل اس کو پاک جو کیا ہے وہ روح نے پاک کیا ہے، پاکیزہ ہے، روح ایک منزہ اور مشفع چیز ہے۔ میں اور آپ نے گناہ کر کے اس کو گندا کر دیا، یہ تو بڑی لطف والی چیز تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انسان کو جب رب نے بنایا تھا نا تو اس کا دل شیشے کی طرح تھا، شیشے کی طرح تھا، چمکتا تھا، پھر انسان گناہ کر کر کے اس کو اتنا کالا کر دیا ہے۔ اللہ کے محبوب کریم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ پھر وہی کیفیت کیسے ہوگی، اس کی طرف کیسے لوٹے گا، یہ دل منور کیسے ہوگا؟ میرے کریم نے فرمایا یہاں آتے پہ دیر نہیں لگتی ہے۔ واسف میری واسف رحمت اللہ تعالیٰ ہے، وہ کہتا ہے اللہ اتنا شوق سے کوئی اور چیز نہیں سنتا جتنی شوق سے یہ بات تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہے۔ واسف کیا سننا چاہتا ہے؟ فرمایا بندہ کہتا ہے یا اللہ غلطی ہو گئی ہے، معاف کر چھوڑ۔ نہیں یہ لطف نہیں ہے، سبحان اللہ، نہیں یہ جیسے بھی نہیں ہے، سبحان اللہ، ایڈا جملہ بڑا ڈاڈا اور اس جنیدہ ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ اتنی شوق سے کوئی اور بات نہیں سنتا جتنی شوق سے یہ سنتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے لطف آتا ہے کیا جب بندہ کہتا ہے یا اللہ ہو گئی ہے نا معاف کر چھوڑنا۔ تو تواب کا معنی کیا ہے؟ فرمایا جب بندہ اس کی طرف جاتا ہے اللہ بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے اور بندے کو قبول کر کے کہتا ہے ہاں ہاں تجھے پتا تھا نا، سبحان اللہ، تجھے پتا تھا کہ وہ ہے کریم معاف کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں ایک بندہ نکلا سفر پر، بیابان جنگل ہے، راستہ بڑا پرخطر ہے، بہت لمبا سفر تھا، اور یہ سفر اس کو دنیا کا بھی سمجھیں اور آخرت کا سفر بھی سمجھیں۔ بہت منزل دور ہے بھائی، بیابانہ ہے، ویرانہ ہے، تنہائی ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے۔ کون سا سفر؟ میرا اور آپ کا قبر کا سفر۔ حضور فرماتے ہیں اس نے اونٹ لیا، سواری لی اور سامان کھانے کا پینے کا ہر چیز
اس کے اوپر رکھ کر خود سوار ہوا، سفر کرنے لگا نا، اس نے کہا سفر بہت لمبا ہے، اب میں تو تھک ہی جاؤں گا اور یہ سواری بھی تھک جائے گی، چلو ایسا کرتے ہیں یہاں تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے، سامان موجود ہے میرے پاس۔ حضور فرماتے تھوڑی دیر لیٹا نا آرام کرنے کے لیے، آنکھ لگ گئی۔ حضور فرماتے جب اس کی آنکھ لگی نا، سواری وہ جو اونٹ تھا، وہ جو سواری تھی، وہ سامان دے کر کہیں بھاگ گئی۔ جب آنکھ کھلی نا، حضور فرماتے اس نے دیکھا سواری بھی نہیں ہے، سامان بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، پریشان ہو گیا کہ یہ بیابان جگہ ہے، یہاں نہ بستی ہے، نہ آبادی ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، پیاس بھی لگی۔ یہ سوچ کر کہتا ہے پتہ نہیں کدھر نکل گئی، کہاں جاؤں؟ تھوڑی دیر کے بعد دل کے اندر خیال کرتا ہے، خیال آیا، اوے اللہ کرے میں کیتے تسن کی بھی خیال آ جائے، اس کا خیال۔ توجہ جی، جب یہ خیال کر کے پھر کہتا ہے چلو ایسا کرتے، نہ امید ہو گیا، مایوس ہو گیا، نہ پیچھے جانے کے قابل ہوں، نہ آگے جانے کے قابل ہوں، کدھر جاؤں؟ چلو ایسا کرتے یہاں سے راستہ گزرتا ہے، مسافر گزرتے ہیں، اب اس نے اپنے بازو کو سر کے نیچے رکھ کے نا، اپنی کلائی پر اپنا سر رکھ کے یہ نیچے کر کے لیٹا، کہتا ہے جہاں چلو آرام کر لیتا ہوں، اگر میری روح مسافر ہو گئی۔ ہم ہر روز لیٹتے ہیں نا جی رات کی تنہائی میں، رات کی ساری رات کی عبادت ایک طرف ہے، اپنی آخرت کی فکر کر کے ایک لمحہ سوچنا ایک طرف ہے۔ نہیں تو سمجھے تھا کہ سمجھے 6 مہینے ہوئی ہے نہیں کی جائے تو سمجھو توجہ، یہ تصور کر کے جب لیٹا نا، موت کو یاد کر کے، کتنے ہیں میرے سمیت ہیں جو یاد کر کے لیٹتے ہیں، اگر یاد کر کے لیٹے تو پھر صبح ماشاءاللہ ویسے ہی آنکھ کھل جانی ہے، یہ پتا ہوا پتہ نہیں صبح اٹھساں یا نہ اٹھساں، تو راتی نیندر کچھ ایسی نہیں ہے، قبر نہ خوف ہو گیا۔ توجہ جی، یہ تصور کر کے لیٹا، اور تصور کیا ہے؟ کوئی راستے سے گزرنے والا چلو ایسا تو کر دے گا، مجھے مرا ہوا دیکھ کر چلو قبر تو کھودے گا نا، کفن تو دے گا نا، جنازہ تو پڑے گا نا، قبر میں اتارے گا تو صحیح گا۔ یہ نیچے کر کے لیٹا، آنکھ لگی، آقا فرماتے جب آنکھ کھولی نا، سواری بھی موجود ہے۔ یہ پاسا پتہ نہیں کیا ڈھلا ہے، او بھائی جمعے کو ویسے نہ لیا کریں، یہ بہت کمال ہے میرے آقا کی امت پر جو ہمیں اللہ نے جمعہ عطا کیا، فرمایا یہ جمعہ نہیں ہے میری امت کی عید ہے۔ لطف لے لو، جب سامان بھی ہے، سواری بھی واپس آئی، وہ جڑے بندے کی مرنے تو بعد دوبارہ زندگی لب ہے، سبحان اللہ، وہ یہ سوچ کر لیتا تھا ہو سکتا ہے میری زندگی کا اہتمام ہو جائے، میری زندگی ختم ہو جائے۔ آقا فرماتے جب سامان بھی دیکھا نا، سواری بھی دیکھا، خوش اتنا خوش ہوا، اسے یاد ہی نہ رہا کہنا کیا ہے، کیا نہیں کہنا، کہنے لگا میں تیرا رب، تو میرا بندہ۔ اسے پریشان ہو، جواب میں دینا ہے، پریشان تو سمجھ خوش ہوا، یاد ہی نہیں رہا کیا کہنا ہے، کہنے لگا تو میرا بندہ، میں تیرا رب، سبحان اللہ، یاد ہی نہیں رہا۔ جب زندگی کی دوبارہ بہار نصیب ہوئی، آقا فرماتے ہیں حضور نے مثال دے کر بات سمجھائی، فرمایا ایسے ہی جب بندے کو خوشی ہوتی ہے اسے یاد ہی نہیں رہا کہنا کیا تھا اور کیا کہہ رہا ہے، فرمایا اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب بندہ پلٹ کر اسی بار جاوے آتا۔ اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ، تو جو کتنا خوش ہوتا ہے، تو جو
حضرت بھائی یزید بستامی میں ایک مرتبہ بات سنا چکا ہوں لیکن لطف لینے کے لیے. حضرت بھائی یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے خاص بندوں میں ہیں اور ساری زندگی اس کی یاد میں بسر ہوئی ہے. آپ اللہ کے خاص قرب والے بندوں میں سے جا رہے ہیں سفر پر. اب آگے گئے نا تو ایک گندی سی نالی دیکھی نا, اس نالی میں ایک خوبصورت جوان پڑا ہے اور اس کا منہ گندی نالی میں پڑا ہے. حضرت بایزید بستامی نے دیکھا نا, تھوڑی دیر ٹھہرے, پھر لنگ کے اگے لنگ کے تے خیال کرنے جیسا کیسا ہے تو بندہ ہے نا. نہیں سمجھے تو پھر اچھی بولو, پھر سمجھان لگا. توجہ جی, جب یہ سوچا نا آپ آگے فرمائے انسان ہے, آپ کو پتا تھا یہ شرابی ہے, یہ زانی ہے, یہ اس کے اندر سارے عیب موجود ہیں اور اس دن اس نے شراب پی تھی. توجہ جی, ماڑا یہ اپنا ذاتی جملہ ہے, ہمیں آخنا ہونا ہے وہ شراب گندی ہے. 10 بندیاں پہ حضور لعنت کی ہے, بنانا لا, بیچنا لا, خریدنا لا, پینا لا, بلانا لا, 10 پہ لعنت کی ہے. توجہ اتنی گندی ہے, عقل نہیں رہتی, اپنے اور بیگانے کی پہچان نہیں رہتی. میں کہتا ہوں بھائی شراب اتنی گندی ہے اور اتنا اس میں نشہ ہے کہ بندہ دھت ہو جاتا ہے, خبر نہیں رہتی. جب گندی شراب میں اتنا نشہ ہے, رب کی بندگی میں کتنا نشہ ہوتا ہوگا. کوئی اس کی بندگی کی طرف آئے تو صحیح نا. بات کہتا ہے یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے, یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزاروں سجدوں سے ملتی ہے بندے کو نجات. حضرت بھائی یزید بستامی آپ نے کیا کیا, اسے اٹھایا اور اٹھا کر اس کا چہرہ دھویا. سبحان اللہ. ہائے ہائے کتنے مقدر جاگے سی, کڑا بختانہ بندہ ہے. حضرت بھائی یزید بستامی رحمت اللہ اس کا چہرہ صاف کیا, دھویا, بازو سے پکڑ کے کہا رہتا کہاں ہے. اس نے اشارہ کیا ادھر رہتا ہوں. پکڑ کے لے کے نا گھر میں چھوڑ دیا, خود چل دیے. کریا نہیں کوئی نہیں آخیا کہ تساں منڈا اٹھا پہ آنا سی, شکایتاں کوئی نہیں آ. فرمایا شکایتاں لان والا کوئی بندہ تو نہیں ہونا, بندے پان والا تے بندہ ہونا. شکایت کوئی نہیں سنائی. توجہ جی, آپ چلے گئے نا, دوسرے دن ہے آپ کا پڑوسی سی. توجہ, دوسرے دن حضرت بھائی یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ تہجد کی نماز کے لیے مسجد میں گئے نا. ہائے ہائے, تہجد کی نماز کے لیے مسجد میں گئے نا. لوگ کہتے ہیں رزق کی تنگی ہے, گزارا کوئی نہیں ہونا, بڑی مشکل ہے. میں کیا نا نا, تو جھوٹا ہو سکنے, کملی والے کا فرمان جھوٹا نہیں ہے. میرے محبوب کریم نے فرمایا صبح صبح اپنے مکان کے دروازے کھول دیا کرو. فرمایا اس طرح رزق آتا ہے جیسے ہوا کا جھونکا آتا ہے. لیکن جڑا بندہ اٹھا ہی 10 بجے, فجر یاد کوئی نہیں, تے دکان اچھی کھولا 11 بجے, تے آخر رزق نہیں وافر ہو سی نا. میرے محبوب فرمایا صبح صبح دروازہ کھولنا تیرا کام ہے, رزق دینا اس کا کام ہے. تہجد پڑے مسجد میں, جب مسجد کا دروازہ کھولا نا, لطف لیا جی اور بم مزہ آپ سے تساں کی توجہ کرے جی. دروازہ کھولا تو دیکھا وہی جوان سجدے میں, وہی جوان سجدے میں. دیکھ کے پریشان ہو گئے, اپنے آپ نال گل کی تھی, کدے کدے اس نال بھی گلاں کریا کرو, یہ بڑے بڑے جواب دینا ہے. اپنے آپ نال گل کی تھی, یہ کیڑا معاملہ ہے یار, کل اٹھے سی آج اٹھے. ہائے ہائے, نماز شروع کی نا, تہجد ہے, سجدے میں گئے نا, اور یہاں ٹھہرو توجہ جی. اب سجدے میں گئے تو پھر انشاءاللہ توجہ جی, سجدے میں گئے نا, جب سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کی نا, عرض کی یا اللہ میں نے بہت کوشش کی سمجھنے کی, نہیں سمجھ آئی, تو مجھے سمجھا. آواز ہے بھائی یزید کیا,
فرمایا یا اللہ یہ جوان کالا گندگی کی نالی میں پڑا تھا، آج تیری بندگی میں پڑا ہے۔ جنہاں دی بارہ نہیں بھی توجہ ادھر آؤ، بولے جنہاں دی نہیں انہوں نے ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کل یہی جوان گندی نالی میں پڑا تھا، آج یہی جوان تیری بندگی کے مزے لٹ رہا ہے۔ ریب سے آواز آئی، او بھائی عزیز بستامی، تو نے جو کرنا تھا کیا۔ ہاتھ وہ بڑی توجہ، ہاتھ میرے شیخ کا ہوئے، بندہ ہاتھ تیری جواب دے رہے تو دو جخوی جائے نہیں ہو سکتا۔ حضرت بھائی عزیز بستامی، اللہ نے کہا بھائی عزیز تو اتنا ہی کر سکتا تھا نا، یہ دو سکتا تھا، تیری پہنچ یہاں تک ہے۔ بھائی مجھے وہ کرنا چاہیے جہاں تک میری پہنچ ہے۔ دوستی یہ نہیں ہوتی کہ غلط کاموں میں دوستی ہو، دوستی وہ بھی ہوتی ہے غلط کاموں میں دوست ہے اس کا رخ موڑ کر رب کی طرف کر دینا۔ کہا تو نے اتنا ہی کرنا تھا جہاں تک تیرا ہاتھ پہنچتا تھا، جہاں تک تیرا ہونا تھا۔ اے بھائی عزیز بستامی، جملہ کے لگا کے گھر لگا ختم کرم توجہ کرے۔ اے بھائی عزیز بستامی، تم نے اتنا کیا، میرا بندہ سمجھ کر عشق کا شیرہ دے دیا ہے، میں نے اپنی رحمت سے دل دو دیا۔ پھر بولو یہ رہے اے بھائی عزیز، جملہ پھر لگا دوران، اے بھائی عزیز بستامی، تو نے میرا سمجھ کر چہرہ دھویا ہے۔ بھائی عزیز بستامی، تیرا اتنا کرم، تجھے اتنا ترس، تجھے اتنا رحم آیا، بندہ تجھے پتا تھا کہ اتنا گناہگار ہے پر تجھے اس پر رحم آیا، اور تو بندہ ہو کر اتنا رحم کرتا ہے، میں خالق ہو کر بندے پر رحم کیوں نہیں کروں گا؟ سبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔